پاکستان میں سال 2024 سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے قابل ذکر سال رہا۔ پاکستانی جامعات اور محققین کی کئی اہم تحقیقات کو بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا ہے، اور اس سال صرف نسٹ اسلام آباد کے 43 محققین کو عالمی سطح پر ٹاپ 2% سائنٹسٹس کی فہرست میں شامل کیا گیا، جو یقیناً بڑا اعزاز ہے۔ بالکل، اور اسی طرح سے آغا خان یونیورسٹی کراچی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم جدید جن ایڈیٹنگ ٹیکنیک کا استعمال کر کے کافی سارے انہوں نے اسکل سیلز انیمیا کے جو علاج وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ابھی تک کوشاں ہیں، ان کو بھی سراہا گیا۔ اس کے منصوبے کو ویلکم لیب فنڈ نے $1.5 ملین کی مالی امداد دینے کا بھی اعلان کیا، وچ از ویری گڈ انیشیٹو۔ لیکن سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا اس سال وہ تھا خلائی مشن۔ بہت بڑی کامیابی ملی، آئی کیو قمر چاند کے مدار میں داخل ہوا، اور سال 2024 میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر زبیر خالد کی ٹیم کو گورڈن بیل پرائز کا اعزاز بھی ملا۔ انہوں نے ایسا ماڈل تیار کیا تھا جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث سیلاب، خشک سالی، دیگر قدرتی آفات کی درست اور جلد پیشن گوئی کرتا ہے، اور اس کو بہت سراہا بھی گیا ہے۔ ماہ 2024 میں پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ بیک وقت 7 انسانی اعضاء کو منتقل اور محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے جو اہم اچیومنٹ تھی پاکستان کی، جس کو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از آن دا مون، تو پروفیسر ڈاکٹر قمر الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، کہ جو آئی کیو قمر کی جن کے نام پہ ہے، اور ان کو ہم بہت بار مبارکباد دے بھی چکے ہیں، اور ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان کا ویلکم بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ واٹ این ایئر وی ہیو ہیڈ فار دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور آپ کے نام سے یہ منسوب رہا، تو کیسا آپ سم اپ کرتے ہیں ہمارے نہ صرف اس پروجیکٹ کو بلکہ اس پورے سال کو پاکستان کے لیے ان دا پرسپیکٹو آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بیسیکلی میں تو جنرلی تو خیر آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور کافی اچیومنٹ ہوئی ہیں ان سائنس انجینئرنگ فیلڈ، لیکن جو اسپیس میں ہمارا جو ایک بڑا قدم ہے، اور یہ جو ہمارا لونر بڑا سکسیسفلی ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم اور کافی سارے جو اسپیس پروجیکٹس کرنے بھی جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ پہلا ہمارا کافی بڑا قدم تھا کہ ہم نے چاند پہ اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا، اینڈ اٹ واز ڈن سکسیسفلی، اور اس سے ہمارے سارے پیرامیٹرز بھی ہمارے ایز پر ڈیزائن آئے ہیں، اور دا سیٹلائٹ از اسٹل آربٹنگ۔ ابھی اس کی آربٹل لائف ہے، ہم it will going to come down to the moon surface like in about 6 months نا۔ اور جو فیوچر پروجیکٹس میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسپیس ہے، اسپیس سیکٹر اسپیشلی ورلڈ وائڈ بہت زیادہ ڈائنامک ہے، اور بہت زیادہ اس میں تحقیق ہو رہی ہے، اسپیشلی چاند میں نیکسٹ ایئر میں امریکن بہت سارے مشنز ہیں۔ ہمارا اگلا جو پروجیکٹ ہے تو ایک روور کا پروجیکٹ ہے، لونر روور کا پروجیکٹ، وہ 2028 میں ہمارا جو اپنی روور ہے وہ چاند پہ لینڈ کرے گا، اور یہ بھی چائنا کے جو چینگے 8 مشن ہے اس کے ساتھ جائے گا، اور یہ پھر اپنے ایکسپیریمنٹس کرے گا آن دی سرفیس آف دا مون۔ اس کے علاوہ جو ہے سپارکو نے ازنیٹ کے تھرو جو ہے پاکستانی ایک ایسٹروناٹ کا پروگرام ہے جو کہ 2026 میں ہوگا، اور انہوں نے یہ جو ازنیٹ ممبرز ہیں جو کہ اسلامک نیٹ ورک کی کنٹریز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دی ہے کہ اگر وہ کوئی ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کرنا چاہیں جو کہ ایسٹروناٹ لے کے جائے گا اور وہ اسپیس میں کرے گا، تو ان ساری چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور جو ینگ لوگ ہیں ان میں بھی اسپیس کے بارے میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، وچ از ویری ویری پازیٹیو۔ اور آپ جو اسپیس ٹیکنالوجیز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسپن آفس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایوری ڈے یوز میں کام آتے ہیں، جو کہ آپ کے سوشیو اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بڑی مدد دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ 2024 تو بہت سکسیسفل گیا ہے، اور جو فیوچر میں بھی ہمارے
بڑے اچھے جی پروگرامس ہیں جو کہ جی آپ نے ابھی 2024 کا بتایا کہ G24 میں آپ کے سپارکو نے بھی جو ہے وہ لانچ کیا ہے پروگرام. اس کے علاوہ ہم روور چاند پہ بھیج رہے ہیں اور یوتھ جو ہے اس کی طرف آ رہی ہے سائنس کی طرف. میں جاننا چاہوں گی کہ 2024 میں ان کے علاوہ اور کون کون سے ایسے انیشیٹوز ہیں جو لیے گئے ہیں جو کہ 2025 میں آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے؟ ایکچولی اسپیس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو انیشیٹوز لیتے ہیں اس میں کافی سارے سٹیپس ہوتے ہیں. تو جیسے آپ 2000 جو ابھی 26 میں یہ جو ایکسپیریمنٹس جو شارٹ لسٹ ہوں گے 25 میں اور 2026 میں وہ جو ایسٹروناٹس لے کے جائیں گے, تو یہ ایک سٹیپ ہے. دوسری بات یہ 2028 میں جو ہوگا اس کے ابھی سے فیزز شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ 2-3 سال مسلسل کام کرتے ہیں تو رزلٹ ملتا ہے. تو اسپیس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ 3-4 سال پہلے پروگرام شروع کرتے ہیں, اور سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے روور پہ کام شروع ہوا ہے, اسی طرح سے جو باقی سیٹلائٹ اور اسپیس پروجیکٹس ہیں اس پہ کام شروع ہوا ہے, اور اس کے ریزلٹس کی جو ڈیٹس ہیں وہ ابھی تک سے اناؤنسڈ ہیں. تو 2025 میں ویسے اوور آل آپ دیکھیں گے کہ مون پہ اور مارس پہ کی بھی مشن بہت زیادہ جائیں جی گے ورلڈ وائڈ, جی اور so I think that will be in this جی اور also اس کے علاوہ یہ ہے کہ زمین کے گرد بھی کافی نئے سیٹلائٹ کنسٹلیشنز ہیں جو کہ ہوں گے, جو کہ آپ کو بہتر سروسز پرووائڈ کریں گے ان ٹرمز آف انٹرنیٹ, ان ٹرمز آف ادر جو کمیونیکیشن نیٹ ورک. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ارتھ سائنس کے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کے زمین کے بارے میں, ویدر کا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں ریلیٹیولی زیادہ ہائی ریزولوشن سسٹمز اویلیبل ہوں گے. جی ایسے قمر صاحب, ایک جانب جو ہے ہمارے سائنٹسٹ یا جو ریسرچز ہو رہی ہیں جامعات میں سائنسی تحقیق کو لے کر, اس کو انٹرنیشنلی پذیرائی مل رہی ہے, تو دوسری طرف وفاقی صوبائی حکومتوں کی سائنسی پیش رفت میں عدم دلچسپی ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ میرے خیال سے ایک پرائمری وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو سینرجائز کرنا چاہیے. دیٹ مینس کہ جو کہ فیڈرل لیول پہ یا بڑے لیول پہ ہو رہا ہے ان کو اور پروونشل کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. تو آئی تھنک اس کیس میں پھر یہ جو گیپ ہے یہ نہیں رہے گا. ایبسلیوٹلی. اور جیسا کہ قمر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ نہ صرف آئی کیوب قمر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر اس طرح کے پروگرامز جو کہ اس پورے سال آئے, پاکستانی سٹوڈنٹس کا, پاکستانی جو ہمارے طالب علم ہیں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے اس فیلڈ میں ہوا. وٹ کین وی ڈو ان دا کمنگ ایئر, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایج جو ہے اٹس آل دا انٹرنیٹ ایج اینڈ دا 5G ایج, لیکن وٹ کین وی ڈو کہ ہم نہ صرف ان اپنے نوجوانوں کو جو ان کے پازیٹیو مقاصد ہیں اس ایج کے اس کی طرف راغب کر سکیں, بلکہ دیگر فیلڈز جو دیگر بھی ہیں ان کی طرف ہم راغب کر سکیں. پالیسی سازوں کا, آپ لوگوں کا ایک جوائنٹ ایک گٹھ جوڑ ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو ایک یوتھ کی بلج ہے اس کو ہم پراپر یوٹیلائز کر سکیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. پاکستان کی ایک بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی یوتھ ہے, اور یوتھ کو جب ایسی اپرچونٹیز ملتی ہیں یا ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اوبویسلی دے آر ینگ, دے آر انرجیٹک, دے کین ورک فار اٹ. تو ایک جنرل اوور آل پالیسی, اور اس میں جو ہے گورنمنٹ کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹرز کی بھی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں نہ کوشش کریں اور پلاننگ کو اور بہتر کیا جائے. اور اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے یوتھ جو ہے اویئر نہیں ہوتی, اس وجہ سے بھی ان کا انٹرسٹ بہت ساری چیزوں میں ڈیولپ نہیں ہوتا. اور ایک پرائمری ریزن میں آپ کو بتاؤں وہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری اسکول یا کالج لیول پہ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ اس
उस तरह की कॉन्सेप्चुअल नहीं है जो कि बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में है, तो उनका बेस उस तरह से मजबूत नहीं होता, तो उन्हें काफ़ी मेहनत करके फिर हायर लेवल पे आना पड़ता है। तो उसकी भी हमें ज़रूरत है कि हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो हमारी तालीम है उसका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा बेहतर की जाए। और प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बहुत एलिमेंट्री सवाल पूछने लगा हूँ, लेकिन क्योंकि ये आपने कहा कि बेस मजबूत, तो वहीं से मैं सवाल डिराइव करता हूँ अपना आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि क्या आपको लगता है कि जब 2025 बरस हो चुके हैं एक नई मिलेनियम में हमें दाखिल हुए हुए, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ग्रास रूट लेवल के करिकुलम को उस तर्ज पे ले आएँ कि जहाँ हमें बच्चों के लिए एक रैट रेस क्रिएट ना करें कि बेटा तू फर्स्ट आएगा तो यू आर द वन, और अगर तुम थर्ड या फोर्थ आ गए तो जी आपका कुछ नहीं हो सकता। हमें अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया जहाँ जिस डगर पे चल रही है, एक्सेलेंस के पीछे जा रही है रादर देन डिग्री के पीछे, हम भी अब उसी पे आ जाएं, रादर देन हम अपना रट्टोफाई सिस्टम उसको हम ख़त्म करें, कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जानिब जाएं, अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाएं, रादर देन रोट लर्निंग पे ही टिके रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो आपका कोग्निटिव लेवल होता है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, उसका सबसे जो बेसिक होता है वो आता है किसी चीज़ को याद रखना। अब इंफॉर्मेशन तो हर जगह अवेलेबल है, उस याद रखने वाली जो चीज़ है वो इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये है कॉम्प्रिहेंशन और मतलब उसको अंडरस्टैंड करना और उसको यूटिलाइज करना, ये जो चीज़ है। और ये कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है ताकि वो उसको टेस्ट करके देखें कि ये इसमें कितनी एक्यूरेसी है। उसको वो खुद भी कई दफ़ा यंग लोग जो हैं कोई एल्गोरिथम है या कोई चीज़ है उसमें बेहतरी ला सकते हैं और लाते हैं। तो आई थिंक ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ऑफ एजुकेशन, उसमें एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। स्पेशली स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए टू लर्न एंड टू चैलेंज थिंग्स, स्पेशली जो रैशनल चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको खुद टेस्ट करें। उसमें कोई उनको चीज़ नज़र आती है तो उसको ऑब्ज़र्व करें। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, प्रोफेसर डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इसलिए प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इसलिए भी कि आपने पाकिस्तान का नाम अपने नाम के साथ मंसूब करके कहते हैं दुनिया में रोशन आपने चांद तक पहुंचा दिया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।